السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدہ وائس پر آج کی یہ تلخ حقیقی کہانی جو آپ کو سنا رہی ہوں، یہ کیسی بے وفا عورت کی ہے جو شادی شدہ تھی، پھر بھی اس نے غیر مرد سے ناجائز رشتہ رکھا۔ لیکن اس کہانی کو سننے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبائیے۔ شامیر اپنے آفس میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ موبائل کی تیز میوزیکل بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس نے چائے کا ادھورا کپ ٹیبل پر رکھا اور موبائل کی اسکرین پر نظر دوڑائی۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے لاپرواہی سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم کی دلکش نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کی تمام سوئی ہوئی حسیات جھٹکے سے بیدار ہو گئی۔ شامیر نے بہت شائستگی سے سلام کا جواب دیا۔ جی، عافیہ سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب دھیمے لہجے میں کہا گیا۔ یہ عافیہ کا نہیں، میرا یعنی شاہ میر جمال کا نمبر ہے۔ دوسری جانب سے فوراً معذرت کی گئی اور فون بند کر دیا گیا۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے وہ انجان نمبر سیو کر لیا۔ شامیر ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازم تھا۔ اس کی شادی کو ہوئے 8 برس بیت چکے تھے۔ اس کے 2 بچے تھے۔ اس کے باوجود موبائل پر لڑکیوں کو محبت کا فریب دینا، انہیں اپنی جھوٹی چاہت کا یقین دلانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کرنا اور انہیں بے وقوف بنانے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کی لہر ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ مریم نے کچن کا کام مکمل کر کے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ تزئین اس کا 3 سال کا بیٹا گہرے نیند سویا ہوا تھا۔ مریم نے اس کا کمل درست کیا، پھر محبت سے اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بال سنوارے تھے۔ 4 سال پہلے مریم کی شادی اپنے خالازاد عدنان احمد سے ہوئی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عدنان کو اس کی کمپنی نے باہر بھیج دیا۔ تزئین کی پہلی سالگرہ پہ وہ پاکستان آیا اور 2 ماہ رہنے کے بعد پھر چلا گیا۔ مریم اپنی بوڑھی بیمار ساس اور ایک دیور کے ساتھ اس گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتی تھی، جس کا ایک داخلی راستہ نیچے والے پورشن کے علاوہ باہر سے بھی تھا۔ دیور کامران رات کو بہت دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ اس کی مین مارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی۔ مریم کی شدید ترین خواہش تھی کہ اس کا شوہر عدنان ان کے ساتھ رہے اور پاکستان میں ہی کوئی دوسری جاب ڈھونڈ لے، مگر عدنان اتنی اچھی اور پرکشش سیلری والی جاب چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، مگر مریم کا دل بہلانے کے خیال سے اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ اگلے چند برسوں میں اس بارے میں سوچے گا، اور مریم سراپا انتظار بنی۔ وہ وقت جلدی آنے کی دعا کر رہی تھی۔ شامیر گرم گرم بستر میں موجود ٹی وی پر چلنے والا ڈرامہ بے دلی سے دیکھ رہا تھا۔ گرم گرم کافی کا بھاپ اڑاتا مگ اس کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ اس کی بیوی عالیہ دوسرے کمرے میں بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ ٹی وی کی اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھے شامیر کی آنکھیں اچانک کسی انجانی خوشی کے احساس سے چمک اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لپک کر اپنا سیل فون اٹھا لیا۔ مطلوبہ نمبر لسٹ سے نکال کر اس نے پریس کیا۔ بیل جاری تھی۔ ایک نظر اس نے کمرے کے داخلی دروازے پر ڈالی جہاں سے عالیہ نے اندر آنا تھا، پھر وہ پوری توجہ سے کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چوتھی بیل پر وہی دلکش خوبصورت آواز شامیر کی سماعت سے ٹکرائی۔ جی فرمائیے۔ جی میں شامیر بات کر رہا ہوں۔ شامیر نے فوراً ہی اپنا تعارف کروایا۔ کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ دوسری جانب سے سخت انداز میں سوال کیا گیا۔ آپ سے بات کرنی ہے، شامیر نے بہت پیار سے کہا، مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ الجھن بھرے انداز نے شامیر کو بہت لطف دیا۔ جلدی کس بات کی ہے میڈم؟ آہستہ آہستہ جان ہی جائیں گی۔ دراصل میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے، جیسے مندر کی خاموش فضا میں گھنٹیاں بجتی ہیں، جیسے کسی ساز کی لے پر بجنے والا مدھر سا گیت۔ آپ کی دلکش آواز نے میری ویران زندگی کو مہکا دیا ہے۔ وہ مخمور نشے سے بھرے لہجے میں تعریفوں کے پل باندھتا چلا گیا۔ بات سنیے، میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں اور میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر ایرے غیرے سے رانگ نمبر پر بات کرتی پھروں۔ آپ پلیز مجھے تنگ مت کریں اور کسی دوسرے نمبر پر ٹرائی کریں۔ اس کے ساتھ ہی کال کٹ ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں سالی لائن پر آ جائے گی۔ جب بات چلتی ہے تو دور تک جاتی ہے۔ جسے بات نہ کرنی ہو وہ دوسری بات سنے اور کہے بغیر لائن کاٹ دیتی ہے۔ اس پر پارسا بنتی ہے، مگر یہ پارسائی کا ڈھونگ بھی کچھ ہی دنوں کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عیش ہی عیش۔ شامیر نے تلخی سے بڑبڑاتے ہوئے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ یا خدا، کس عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ میں سیل آف بھی نہیں کر سکتی۔ عدنان اور کامران کا کچھ پتہ نہیں کب فون کر دیں، اور یہ مسئلہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ جس کو بتاؤں گی وہ سب پہلے مجھ پر ہی شک کریں گے۔ سم تبدیل کروں گی تو عدنان کو 100 وضاحتیں دینا پڑیں گی۔ کیا کروں کیا کروں؟ پریشانی سے مریم کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔
بار بار موصول ہونے والے SMS اس کی پریشانی اور الجھن میں اضافہ کر رہے تھے۔ پلیز مجھ سے بات کر لیں، میں آپ سے صرف آواز کی حد تک تعلق رکھنا چاہتا ہوں، میں کبھی آپ سے ملنے کی فرمائش نہیں کروں گا۔ میں بہت دکھی انسان ہوں، میری زندگی میں سوائے محرومیوں اور غموں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دنیا کا ٹھکرایا ہوا، ٹوٹا بکھرا انسان ہوں۔ اگر میں نے آپ کی آواز نہ سنی ہوتی تو اب تک خودکشی کر چکا ہوتا۔ کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کی یہ بے رخی وجہ بن جائے کسی انسان کی موت کے لیے؟ کوئی انسان موت کے گہرے تاریک غار میں قدم رکھ دے؟ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے تھوڑے سے وقت کے۔ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، ایک شخص کو مایوسی کے سمندر میں گرنے سے بچا لیں۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں میں سے اس دکھوں کے مارے فقیر کو تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ صرف آپ کی خوبصورت آواز سننا چاہتا ہوں، یہی میرا علاج ہے۔ اس فقیر کے خالی کاسے میں اپنی عنایت کے چند سکے ڈال دیں۔ آپ کی توجہ کا طالب موت کے کنارے پر کھڑا ہوا، آپ کا منتظر بد نصیب شامیر۔ دن میں سینکڑوں بار اسے ایسے SMS موصول ہوتے۔ آہستہ آہستہ مریم کا دل نرم ہونے لگا، اسے اس اجنبی سے ہمدردی ہونے لگی۔ صرف بات کرنے سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ شاید میری وجہ سے وہ زندگی کی جانب لوٹ آئے۔ اب اس کی کال آئی تو بات کر لوں گی، اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ باہر بڑے زوروں کی بارش ہو رہی تھی، ہوا کھڑکیوں پر یوں دستک دے رہی تھی جیسے اندر داخل ہو کر کسی کے گلے لگ کر رونا چاہتی ہو، اپنے غم کا نوحہ کسی کو سنانا چاہتی ہو۔ اندر بیٹھی مریم کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی رفتار باہر برسنے والی بارش سے تیز تھی۔ آسمان سے برسنے والی بارش زمین کے بنجر سینے کو اپنی محبت سے آباد کر رہی تھی، مگر مریم کی آنکھوں سے برسنے والی بارش اس کے دل کی زمین میں بے اعتباری اور کرب کا بیج بو رہی تھی۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ لائٹ نہ ہونے کے سبب کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ آج اس کا اور عدنان کا فون پر خوب جھگڑا ہوا تھا۔ وجہ اختلاف وہی پرانی بات تھی۔ مریم چاہتی تھی کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے پاکستان لوٹ آئے، مگر عدنان کے نزدیک ایسی اچھی جاب چھوڑ دینا سراسر بے وقوفی تھی۔ مریم کا اصرار یہ تھا کہ اسے اور تزین کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر خود کو ادھورا اور نامکمل سمجھتے ہیں، جبکہ عدنان ایسی باتوں کو محض جذباتی سوچ قرار دے رہا تھا۔ یوں تھوڑی سی تکرار تلخی تک اور تلخی جھگڑے تک جا پہنچی، اور پھر مریم نے غصے سے سیل ہی آف کر دیا۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساری باتوں سے بے خبر نیچے والے پورشن میں مزے کی نیند سو رہی تھی، جبکہ کامران کسی دوست کے ہاں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ مریم نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا سیل آف کیا۔ اسی وقت شامیر کا نمبر اسکرین پر جگمگانے لگا۔ مریم نے پہلی بیل پر ہی کال پک کر لی تھی، اور شامیر کے سلام کا جواب اس نے بہت مایوسی سے دیا تھا۔ آج بھی جلی کٹی سنانے کا ارادہ تو نہیں میڈم؟ یہ سوال خوشگوار حیرت میں پوچھا گیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مریم کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ خیریت؟ بارش تو باہر ہو رہی ہے، یا آپ کا لہجہ کیوں بھیگا ہوا ہے؟ میرا فون کرنا برا لگا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ شامیر نے بہت پیار اور اپنائیت سے کہا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، مریم اونچی آواز میں رونے لگی۔ پھر آنسوؤں کے درمیان میں ہی اس نے اپنے اور عدنان کے جھگڑے والی ساری بات شامیر کو بتا دی۔ بہت افسوس ہوا، لگتا ہے آپ کے شوہر کو آپ سے رتی بھر بھی محبت نہیں، ہو بھی کیسے سکتی ہے، کیونکہ ہیرے کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف جوہری کو ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کے شوہر خاصے سنگ دل لگتے ہیں مجھے، ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں پر شادی کر لی ہو، اس لیے پاکستان نہ آنا چاہتے ہوں۔ شامیر نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ نہیں نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، مریم نے تڑپ کر کہا۔ اوہ، ارے وہ بھولی لڑکی، تمہیں کیا پتا یہ مرد باہر جا کر کیا گل کھلاتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں رہنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، پردیس میں تنہا رہنا بہت کٹھن ہے۔ ویسے بھی کسی ساتھی کے بغیر زندگی ایک گہرے تاریک غار کی مانند ہوتی ہے، جس میں مایوسی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تنہائی کے وحشتناک بچھو کاٹنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اپنے شوہر پر اتنا اندھا اعتماد مت کرو، شامیر نے اسے نہایت ہی مخلصانہ لہجے میں سمجھایا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا کہ میں نے یوں آپ کو اپنے حالات زندگی بتا دیے؟ مریم نے شرمندگی والے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے اپنی سہیلی سمجھ کر ہر بات بتا سکتی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں دنیا میں صرف میں ہی بد نصیب ہوں، مگر آپ کے حالات زندگی جان کر یہ احساس ہوا کہ آپ بھی خالی دامن ہیں، مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کے دکھ بانٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اپنے سارے دکھ اور آنسو بخوشی مجھے عنایت کر دیں، میں بڑی احتیاط سے دل کے کسی گوشے میں رکھ لوں گا۔ میں آپ کی ساری محرومیوں کا ازالہ کر دوں گا، بشرطیے کہ آپ خلوص دل سے میرا ساتھ نبھائیں گی۔ شامیر نے ہمدردی کا سنہرا جال مریم پر پھینکا تھا۔ جواباً مریم بہت خوش دلی سے ہنس دی تھی۔ باہر سرما کی طویل رات بہت سے رازوں کو اپنے سینے میں دفن کیے بیت رہی تھی۔ کمرے میں مریم سیل فون کان پر لگائے
دنیا جہاں کے موضوعات پر شامیر سے باتیں کر رہی تھی، اب عدنان سے جھگڑے کا خیال کہیں دور جا کر سویا تھا۔ کال کلاک نے 3 بجنے کا اعلان کیا تو شامیر نے اجازت چاہی، اور پھر 2-4 باتوں کے بعد مریم نے آواز نہ آنے کا بہانہ کر کے کال ڈراپ کر دی۔ شامیر سے باتیں کرتے ہوئے مریم کو 4 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 4 ماہ میں بہت کچھ پیچھے چلا گیا تھا، اور جو کچھ پیچھے چلا گیا تھا اس میں عدنان اس کا شوہر بھی شامل تھا۔ مریم نے فون تکیے کے ساتھ رکھا تھا اور پھر کروٹ بدل کر سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ دوسری طرف شامیر نے سم تبدیل کر کے ایک دوسرا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہاں سمرین، کیسی ہو؟ ہاں آفس میں کام بہت تھا، ابھی آیا ہوں۔ قسم سے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی، مگر اپنی کوئل کی میٹھی آواز سن کر ساری تھکاوٹ پل میں اتر گئی۔ شامیر نے نہایت ہی لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا، اور پھر صبح 5 بجے تک اس نے سمرین سے بات کی۔ شامیر کی بیوی عالیہ بیڈ روم میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا شریک زندگی شامیر ڈرائنگ روم میں آفس کا کام کرتا رہتا ہے، اس لیے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تک ناراض ہو؟ عدنان نے بہت محبت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے مریم کو اپنی آواز خود اجنبی لگی تھی۔ جب بھی فون کرتا ہوں بات ہی نہیں ہوتی، نمبر مصروف ملتا ہے۔ عدنان نے شکوہ کیا۔ مجھے شوق نہیں ہے نمبر مصروف رکھنے کا، نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا، مریم نے تڑخ کر جواب دیا۔ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، تمہیں خواہ خواہ ہی غصہ آ گیا، عدنان نے وضاحت کی تھی۔ مریم نے فون تکیے کے ساتھ رکھا تھا اور پھر کروٹ بدل کر سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ دوسری طرف شامیر نے سم تبدیل کر کے ایک دوسرا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہاں سمرین، کیسی ہو؟ ہاں آفس میں کام بہت تھا، ابھی آیا ہوں۔ قسم سے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی، مگر اپنی کوئل کی میٹھی آواز سن کر ساری تھکاوٹ پل میں اتر گئی۔ شامیر نے نہایت ہی لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا، اور پھر صبح 5 بجے تک اس نے سمرین سے بات کی۔ شامیر کی بیوی عالیہ بیڈ روم میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا شریک زندگی شامیر ڈرائنگ روم میں آفس کا کام کرتا رہتا ہے، اس لیے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تک ناراض ہو؟ عدنان نے بہت محبت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے مریم کو اپنی آواز خود اجنبی لگی تھی۔ جب بھی فون کرتا ہوں بات ہی نہیں ہوتی، نمبر مصروف ملتا ہے۔ عدنان نے شکوہ کیا۔ مجھے شوق نہیں ہے نمبر مصروف رکھنے کا، نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا، مریم نے تڑخ کر جواب دیا۔ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، تمہیں خواہ خواہ ہی غصہ آ گیا، عدنان نے وضاحت کی تھی۔ اور پھر 2-4 باتوں کے بعد مریم نے آواز نہ آنے کا بہانہ کر کے کال ڈراپ کر دی۔ شامیر سے باتیں کرتے ہوئے مریم کو 4 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 4 ماہ میں بہت کچھ پیچھے چلا گیا تھا، اور جو کچھ پیچھے چلا گیا تھا اس میں عدنان اس کا شوہر بھی شامل تھا۔ وہ شامیر کی ذات میں کھو کر اپنے گھر اور شوہر کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ عدنان نے بہت بار مریم سے اس کا مسئلہ پوچھا تھا، لیکن مریم نے ہر بار اسے ٹال دیا تھا۔ مریم کی بیزاری عدنان کو دکھی کر رہی تھی۔ اس دوران کامران نے بھی مریم سے بہت بار شکایت کی تھی کہ اس کا نمبر اکثر بزی ملتا ہے۔ یہ شکایت سن کر مریم نے الٹا اسے ڈانٹ دیا، سو کامران نے ہر مسئلے کو عدنان کے آنے تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ دسمبر کا ایک چمکیلا اور روشن دن تھا۔ نرم نرم سی اجلی دھوپ وجود کو سکون بخش رہی تھی۔ مریم نے جلدی جلدی گھر کا کام سمیٹا، تزین کو اچھے سے کپڑے پہنائے، پھر خود بھی بہت دل سے تیار ہوئی۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے سراپے کو اس نے سراہا، پھر مطمئن ہو کر پرس اٹھا کر نیچے چلی آئی۔ خالہ میں امی کے گھر جا رہی ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گی۔ تزین کی انگلی تھامے اس نے نیچے برآمدے میں تخت پر لیٹی ہوئی ساس سے اجازت لینے کے بجائے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور پھر ان کا جواب سنے بغیر ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ مین گیٹ عبور کر گئی۔ جانے شامیر کیسا ہوگا؟ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے سوچا تھا، باتیں اتنی اچھی کرتا ہے خود بھی تو بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ اس نے دل کو تسلی دی۔ گزشتہ رات کو بات کرتے ہوئے شامیر نے اچانک ہی اس سے ملنے کی فرمائش کر دی تھی۔ مریم نے کچھ دیر تو انکار کیا، مگر پھر اس کے بھرپور اصرار پر مان گئی، کیونکہ دل تو اس کا بھی چاہتا تھا کہ وہ شامیر کو دیکھے، اس سے ملے، مگر شامیر سے کہنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ رات کو شامیر نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ ٹیکسی اس کے مطلوبہ ہوٹل کے سامنے رکی تو وہ تزین کی انگلی تھامے دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے اتری۔ کرایہ دینے کے بعد اس نے نظر بھر کر سامنے بنی ہوئی شاندار عمارت کو دیکھا۔ شامیر اسی ہوٹل کے اندر ہی کہیں تھا۔ مریم نے بیگ سے سیل نکالا کہ شامیر کو کال کرے، اسے ہوٹل کے باہر آنے کو کہا۔ شامیر کا انتظار کرتے ہوئے وہ بار بار گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ذرا دیر میں ایک خوبصورت اور پرکشش نوجوان مریم کو اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ مریم؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی، مریم نے گھبراہٹ سے کہا، میں شامیر ہوں۔ اس نے بھرپور نظر سے مریم کو دیکھا۔ اوہ مائی سویٹ سن، تزین، یہ کہتے ہوئے شامیر نے جھک کر اس کو گود میں اٹھا لیا، پھر مریم کو ہوٹل کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہلکے ہلکے چلتی ہوئی اس کے پیچھے ہوٹل کے کمرے میں پہنچی۔ اسے اب کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔
کیا ہوا؟ خوف محسوس ہو رہا ہے؟ شامیر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ ارے بیوقوف لڑکی، یہاں کون آئے گا؟ پھر میں ہوں نا تمہارے ساتھ، شامیر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ سچ میں بڑی توپ چیز ہو تم، لگتا ہی نہیں شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہو۔ خوبصورتی کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہے تمہارا۔ عشق تو مجھے تم سے پہلے بھی تھا، مگر اب تمہیں دیکھنے کے بعد عشق کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کس قدر بدذوق ہے تمہارا شوہر، حسن اور خوبصورتی کے اس شاہکار کو زنگ آلود ہونے کے لیے قید خانے میں چھوڑ گیا اور خود وہاں بیٹھا پھیکی شلغم جیسی لڑکیوں سے دل بہلا رہا ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوتا تو ایک پل کے لیے بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا، شامیر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا۔ مریم شرما کر پیچھے ہٹ گئی۔ اوہ، مسکراتے ہوئے تو آپ اور بھی آفت لگتی ہیں، میری کسی نیکی کا انعام ہی ہو تم۔ شامیر نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ حکم چلاتا ہوں، شامیر نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنی گارمنٹ فیکٹری ہے، سارا دن آفس میں بیٹھے ملازموں کو حکم دیتا ہوں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی تو فل ٹائم جاب ہے نا۔ شامیر کی بات سن کر مریم دھیرے سے ہنس دی تھی۔ پتا ہے تمہاری آواز شیریں نغمہ بن کے میری سماعتوں میں گونجتی رہتی ہے، اور اب تمہیں دیکھنے کے بعد تمہاری یہ من موہنی سی صورت میری آنکھوں میں روشن بن کر بس گئی ہے۔ تم سے پہلے میری زندگی بے کیف اور بے معنی تھی، تم تو میرے لیے امیدوں کا چمکتا ہوا سورج ہو، جس کی روشنی نے میرے وجود کی غلام گردشوں میں پھیلی مایوسی کی تاریکی کو نگل لیا ہے۔ مریم، میں تمام عمر تمہارا ممنون رہوں گا، میری ہر سانس تمہاری محبت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، میں اگر چاہوں بھی تو تمہاری قربت کے ایک پل کا بھی قرض ادا نہ کر سکوں۔ میں جانتا ہوں تم میری نہیں ہو سکتی، مگر دنیا میں ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا مریم۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میری بن سکتی ہو۔ شامیر کی جذباتی باتیں مریم کے دل کو پگھلائے جا رہی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم ساتھ دو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میں تمہارے بیٹے کو بھی قبول کر لوں گا۔ شامیر نے ایک نظر سوئے ہوئے تزئین پر ڈالی۔ مریم نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ شامیر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ مریم دوپہر کے قریب گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گزرے ہوئے حسین اور خوشگوار وقت کا عکس اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ وہ بیزاری جو اس کے چہرے پر ہمیشہ رہتی تھی اب اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی ساس نے بہو میں یہ تبدیلی حیرت سے نوٹ کی، مگر مریم سے پوچھ نہ سکی۔ مریم نے کھلونوں اور دوسری چیزوں سے بھرے شاپر تخت پر رکھے اور تزئین کو ساس کی گود میں ڈال دیا، اور پھر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ کھانے کی تیاری کے سلسلے میں کچن میں چلی گئی۔ رفتہ رفتہ مریم اور شامیر مختلف جگہوں پر ملنے لگے تھے۔ پھر ایک روز مریم نے اسے رات کی تاریکی میں باہر والے راستے سے اپنے گھر اوپر والے پورشن میں بلا لیا تھا۔ وہ شامیر کو بڑے آرام سے اپنے کمرے میں بٹھائے ہوئے تھی، اور پھر ان کے درمیان وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ یوں مریم کے دل کے ساتھ ساتھ اس کا بیڈ روم بھی آباد ہو گیا، اور پھر وہ دونوں گناہ کی ایسی دلدل میں دھس گئے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب مریم ہر بات میں عدنان اور شامیر کا موازنہ کرتی۔ عدنان سنجیدہ طبیعت کا مالک، ایک ذمہ دار اور سوبر شخص تھا۔ شادی کے اولین دنوں میں بھی وہ مریم سے اپنی لگاوٹ کا اظہار بہت زیادہ کھل کر نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس نے کبھی شاعرانہ انداز میں مریم کے حسن کی تعریف کی تھی۔ وہ رنگوں، خوشبوؤں اور تتلی جیسے موضوعات پر کبھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کون سا شعر کس شاعر کا ہے، اسے نہیں خبر تھی کہ آج کے ادب میں سب سے اچھے افسانے کون لکھتا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کل کون سی فلم ٹاپ پر جا رہی ہے۔ وہ تو بس اپنے گھر والوں کو آسائش دینے کی خاطر دن رات کام میں مگن تھا۔ دوسری جانب شامیر تھا، لفظوں کا جادوگر۔ ہزاروں اشعار اسے زبانی یاد تھے، مسحور کن اور دلنشیں لہجہ، ایسے ایسے انداز میں مریم کی تعریف کرتا کہ وہ حیران ہو کر سوچے جاتی۔ عدنان نے تو کبھی اسے ایسے تعریفی جملے نہیں کہے تھے، جبکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بیٹے کا باپ۔ اس رات بھی وہ مریم کے بہت قریب بیٹھا تھا، نشے سے بھرے ہوئے لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، مریم تم محبت کی سچی تصویر ہو، شفاف پانی میں جھلملاتے ہوئے عکس، ماہتاب، سورج کی صورت، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری شخصیت، تمہارا حسن، سب کچھ ایسا ہے جو اس دنیا کی عورتوں میں ہے ہی نہیں۔ میرا سب کچھ اب تم ہی ہو، میرا سکون اب تمہاری رضا میں پوشیدہ ہے۔ مجھے تم اپنی پناہوں میں لے لو، میں پوری آزادی اور تمام حقوق کے ساتھ تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، میں تمہاری رضامندی سے تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، پلیز میرا ہاتھ تھام لو، تمہارے بن شاید میں مر جاؤں۔ مریم سحر زدہ سی اس جادوگر کی باتیں سن رہی تھی۔ لفظوں کا جال تھا اس کے پاس، ایسے ہی شریک حیات کی تمنا تو اس نے کی تھی۔ رات کو 3 بجے شامیر چلا گیا، مگر وہ بستر پر لیٹی
اس کی باتوں اور محبت کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ رات کو اسے بہت دیر سے نیند آئی۔ مریم اس وقت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب کامران اس کا دیور اندر داخل ہوا۔ 12 بجے کی فلائٹ سے بھائی جان آ رہے ہیں، آپ نے ایئرپورٹ چلنا ہو تو بتا دیجیے گا۔ کامران یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن حقیقی معنوں میں زمین مریم کے پاؤں سے نکلی تھی۔ اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ عدنان کو ایئرپورٹ لینے کے بجائے صفائی کے بہانے گھر پر ہی ٹھہر گئی۔ اس کی ساس اپنے پوتے تزین کو اٹھائے کامران کے ساتھ ایئرپورٹ چلی گئی۔ مریم نے سب کچھ آنے والے وقت پر چھوڑ دیا تھا، مگر اس نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ وہ اب عدنان کے ساتھ نہیں رہے گی، اس سے طلاق کا مطالبہ کر دے گی۔ 2 بجے کے قریب وہ سب ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہوئے۔ عدنان نے بہت سرد آواز میں مریم کو سلام کیا۔ مریم نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پتھریلی سنجیدگی سب تھی۔ وہ دل ہی دل میں عدنان کے اس رویے پر پریشان گھر کے کام نپٹاتی رہی۔ کسی نے بھی اس کی کمی کو محسوس نہیں کیا اور یہی بات اس کے لیے باعث تشویش تھی۔ شام کو وہ چائے کا مگ لیے اپنے بیڈ روم میں آئی تو عدنان آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ مریم نے چائے کا مگ بیڈ کی سائڈ پر رکھا اور عدنان کو مخاطب کرنے کے لیے الفاظ جمع کرنے لگی۔ یہ شامیر کون ہے؟ عدنان کی سپاٹ آواز کسی ہتھوڑے کی طرح مریم کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے کیا پتا؟ مریم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، جان گیا ہوں سب کچھ، اس لیے اب کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم تمہیں کس چیز کی کمی تھی اس گھر میں؟ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ پھر تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا مجھے؟ عدنان نے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ محبت نہیں دی آپ نے مجھے، محبت، آپ کی محبت کو ترس گئی تھی میں، مجھے آپ کی توجہ اور چاہت کی ضرورت تھی، مگر آپ… مریم نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اپنا سارا گھر تمہارے حوالے کر دیا، تمہیں ہر چیز کا مالک بنا دیا، پردیس میں رہ کر بھی کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، تم پر کبھی بیجا پابندیاں نہیں لگائیں۔ محبت تھی تو تم سے شادی کی میں نے، ورنہ اماں کی نظر میں تو سینکڑوں لڑکیاں تھیں، وہ کیوں لاتی کسی غریب رشتہ دار کی بیٹی؟ میری ضد پر رشتہ لے کر گئی تھی وہ تمہارے گھر، تمہارے کہنے پر میں سب کو سمیٹ کر پاکستان آ گیا ہوں، مگر مریم تم نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے، مجھے، میرے مان اور بھروسے کو قتل کر دیا ہے تم نے۔ ہمارے پڑوسی شفیق صاحب اگر یہ ساری صورتحال نہ بتاتے تو شاید میں تمام عمر اندھیرے میں رہتا۔ کامران سب کچھ جانتا تھا مگر وہ میری خاطر خاموش رہا۔ مریم تم نے مجھے اتنا بڑا دکھ دے دیا ہے، میری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، میں اب ساری زندگی سر اٹھا کر نہیں سر جھکا کر جیوں گا۔ عدنان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، مگر اب جو ہو رہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تمہارے ناپاک وجود کو میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عدنان نے بہت اذیت سے اس جملے کو 3 بار دہرا دیا۔ مریم نہایت بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ چلی جاؤ میرے گھر سے اور سنو، تزین میرا بیٹا ہے، یہ میرے پاس رہے گا۔ ایک بد کردار، ناپاک اور غیر مردوں سے ناجائز رشتہ رکھنے والی میرے بیٹی کی پرورش ہرگز نہیں کر سکتی۔ مریم کے پاس اب کچھ کہنے سننے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنا پرس اٹھائے شکست خوردہ قدموں کے ساتھ اس گھر سے باہر نکل آئی جو کبھی اس کا اپنا گھر تھا۔ اس نے ٹیکسی میں بیٹھ کر شامیر کو کال کی تھی اور فوری ملنے کو کہا تھا۔ شامیر نے اسے فوراً پہنچنے کا یقین دلاتے ہوئے اسے ملنے کے لیے جگہ بتا دی تھی۔ مریم ٹیکسی میں بیٹھتی، آتے جاتے راہ چلتے خوش باش لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک لمحے کو پچھتاوے نے اس کے دل میں سر اٹھایا تھا، تزین کی یاد نے انگڑائی لی تھی، مگر شامیر کے خیال نے مریم کو زیادہ دیر پچھتاوے کے اس احساس میں رہنے نہیں دیا تھا۔ آنے والے وقت کو سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ کیا ہوا جو طلاق دے دی مجھے؟ میرے ساتھ شامیر ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شامیر نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ شامیر، اب تو کوئی رکاوٹ نہیں رہی ہمارے درمیان، اب تو میں ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب تم مجھے اپنا لو، مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ مریم کا رواں رواں التجا کر رہا تھا۔ شادی؟ اور تم سے؟ شامیر نے اسے اس انداز میں پوچھا کہ وہ کہنے لگی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ مریم کی آس اور امید کا محل زمین بوس ہو چکا تھا، گر گیا تھا، چکنا چور ہو گئے تھے سارے شیشے۔ وعدہ تو میں 20 لڑکیوں سے کر چکا ہوں، تو کیا سب سے شادی کر لوں؟ شامیر نے بہت تلخی سے کہا۔ مریم حیرت سے شامیر کے بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر، تم نے مجھ سے محبت کے ہزاروں دعوے کیے، تمہاری خاطر میں نے اپنی جنت، اپنا گھر تباہ کر دیا، تم مجھے… یہ شدت جذبات سے مریم کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اسی بات سے اندازہ لگا لو بی بی کہ تم اپنے پیاروں سے، اپنے رشتوں سے کتنی وفادار ہو۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں تم جیسی آوارہ اور بد کردار لڑکی سے شادی کر لوں۔ تمہارا کیا بھروسہ کل تم کسی اور کی خاطر میرے منہ پر بھی کالک مل کر چلی جاؤ، کسی اور سے بھی ناجائز رشتہ رکھو۔ بی بی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے،
اپنا راستہ ناپو، اس نے اسے دھکا دیا۔ مریم کو یوں لگ رہا تھا جیسے پورا آسمان اس پر ٹوٹ کر گر پڑا ہو۔ وہ بہت حیرت، دکھ اور پریشانی سے شامل کو دیکھ رہی تھی، جو چند لمحے پہلے تک اس کی محبت کا دم بھرتا تھا۔ اسی لمحے مریم کو عدنان کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ یاد آیا۔ دوسرے ہی پل درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور جب دوبارہ آنکھیں کھلی تو شامل کہیں موجود نہیں تھا۔ مریم بہت مشکل اور اذیت کے ساتھ اپنا مردہ وجود گھسیٹتی ہوئی اپنے بوڑھے اور غریب والدین کے گھر پہنچی تھی۔ اس کے باپ کو جب یہ خبر ہوئی کہ وہ ماتھے پر طلاق کا داغ لے کر آئی ہے، وہ یہ غم برداشت نہیں کر سکا اور دل کے دورے کے باعث دنیا سے چل بسا۔ اب یہ عالم ہے کہ مریم کی بوڑھی ماں پاگل ہو گئی ہے، اور مریم گھر کی چوکھٹ پر بیٹھی اپنے اندر دھیرے دھیرے اترنے والے اندھیروں سے خائف ہو کر اپنے بیٹے کو پکارتی رہتی ہے، مگر شاید بیٹے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم کو اپنے ارد گرد پھیلے ان اندھیروں سے بہت ڈر لگتا ہے جنہیں مریم نے خود گلے لگا لیا ہے۔ یہ لڑکیاں موبائل کے ذریعے محبت کے نام پر پھیلائے گئے ہوس کے جال میں کب تک پھنستی رہیں گی، کب تک خود کو برباد کرتی رہیں گی۔